الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله وقريب من الجنة قريب من الناس بعيد من الناس والبخيل سعيد بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل سخي يحب الى الله من عابد بخيل. رواه الترمذی. حضرت امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، آگ سے دور ہے۔ کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، آگ کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حقیقی سخی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے، اس کے حبیب نے یہاں پر 3 قرب بیان کیے، ایک بعد بیان کیا، دوری۔ سخی کی 3 قرب بیان کیے، ایک دوری بیان کی۔ اسی طرح کیا فرمایا؟ قال قال رسول السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، دوزخ سے دور ہے۔ اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور۔ دوسری طرف حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ بخیل آدمی بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، اور قریب من النار، دوزخ کے قریب۔ پھر آقا کریم علیہ السلام، اب یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اندازہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شارک سے بھی زیادہ، اللہ تو قریب ہے۔ کیا بندہ بھی قریب ہے اللہ سے؟ اللہ تو قریب ہے، اس میں کوئی شک پکی بات ہے۔ نحن اقرب الیہ، اللہ تیری شارک سے زیادہ۔ تو بتا، تو اللہ کے قریب ہے یا نہیں؟ مولانا سعدی کہتے ہیں یار نزدیک تر از بمنی است دیں عجب بیں کے من از وے دورم، کہتے ہیں وہ یار تو میرے نزدیک ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں نزدیک ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا میں اس کے نزدیک ہو جاؤں۔ حضرت جی، ہر چیز کا نا ایک حسن ہوتا ہے۔ میں اگر ایسے ہی سویا اٹھا ہو آؤں تو میری شکل کے اوپر عجیب سی کیفیت ہوگی، میں نہا لوں، میں سرما لگاؤں، میں خوشبو لگاؤں، میں کنگھی کروں، میں اپنے چہرے کو سنواروں، تو خوبصورت لگوں گا یا نہیں؟ اچھا لگوں گا۔ مال اصل میں وبال ہے، جب اس کو خوبصورتی سخاوت کی لگا دی جاتی ہے، میک اپ کر دیا جاتا ہے، صدقہ کیا، خیرات کیا، صلہ رحمی کی، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، تو یہ اس کا حسن نکھر نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یہ مال بھی پھر آپ کے لیے وہ نجات کا سبب بن جاتا ہے، ورنہ یہی مال جو بندے کو قرآن کہتا ہے فی بطونہم نارا، لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، ورنہ یہ آگ بنے گا۔ یہی آپ کو نجات بھی دلوا سکتا ہے، یہی آپ کو۔ مال تو تھا قارون کے پاس بھی، لیکن قارون کے مال نے اس کو نہیں بچا سکا۔ مال حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس بھی تھا، آج تک ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج تک سعودیہ کے جو ہے اکاؤنٹ، جو ان کا سرکاری بینک ہے جی، اسٹیٹ بینک، اس کے اندر آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان کے باغ سے جو کھجوریں اور جو وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کا سارا پیسہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے پھر غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مال ان کا بھی تھا، 14 صدیاں گزر گئی قبلہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مساجد بنائیں اس علاقے میں، جو بھی مساجد پرانی ہیں، اب جو یہ جو بنی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے یہ بنائی ہیں، ایمان سے بتائیے جب وہ فوت ہو گئے، لیکن کیا ان کا ثواب بند ہو گیا؟ ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا؟ انہوں نے مال لگایا، آج دیکھیں آپ وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے رہا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں وہ پھر بھی محروم نہیں ہیں بھائی، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ ایک عالم سے پوچھا، یہ بتائیے سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ میں سخی بنوں یا بہادر بنوں؟ آپ نے فرمایا جب تو سخی ہو جائے گا نا، بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے، تیری سخاوت سے ہی لوگ تیرے سامنے چت ہو جائیں گے۔
سخی آپ دیکھ لیں نا جی، جو آپ کو کچھ دے آپ کی آنکھ میں اس کے لیے شرم ہوتی ہے، اس کے لیے حیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے باس کو دیکھ لیں، اپنے کسی بھی ایسے معاملات کو دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے حیا ہو۔ تو اس عالم نے کہا آپ کو کسی جو ہے نا جی بہادری کی، جنگ کی، لڑائی کی ضرورت نہیں، سخاوت شروع کر دیں۔ میرے چچا جان ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو ایک بندہ بڑا خلاف بولتا تھا ان کے۔ میں نے ان کو عرض کی، میں نے کہا حضور یہ بندہ آپ کے ساتھ بڑا سخت جو ہے نا جی آپ کا مخالف ہے، تو گالیاں نکالتا ہے آپ کو، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں تو میں برداشت نہیں کرتا۔ میرے جھگڑا ان تک پہنچا تو انہوں نے پھر پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اس سے جھگڑ رہا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو گالیاں نکالتا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ جھگڑ پڑا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو جی 2-3 مہینے گزرے اس بات، پھر اس بندے سے ملاقات ہوئی، اس سے زیادہ جو ہے نا جی مجھے اس کا گن گانے والا کوئی ملا ہی نہیں۔ اچھا میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ نے کون سا ایسا جو ہے نا جی نسخہ استعمال کیا ہے، کوئی وظیفہ مجھے بھی بتا دو کہ یہ آپ کو گالیاں نکالنے والا بندہ تھا، اب یہی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ کون سا آپ؟ انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرے نا بس اس کو تحائف دینا شروع کر، پیسے دینا شروع کر، تحائف دو، پیسے دو، وہ خود بخود جو ہے نا جی زیر ہو جائے گا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں، طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، کھاوے ڈھڈ تے شرماوے اکھ، کھاوے ڈھڈ تے شرماوے آنکھ، کھایا تو پیٹ نے ہے لیکن شرما آنکھ نہیں ہے، جاتا پیٹ میں ہے، آپ تحفہ دیں گے، آپ پیسہ دیں گے، وہ کھائے گا، اگلی دفعہ وہ زبان بند کر لے گا، پھر آپ دیں گے، پھر آپ دیں گے، پھر آپ دیں گے، پھر وہ کہے گا یار یہ تو بندہ بڑا ٹھیک ہے، یار یہ تو بندہ بڑا ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے جو نمازی حضرات ہماری خدمت کرتے ہاں جی، سانو بھی وہ بندہ پسند بند جی۔ اس کو منافقت نہیں کہتے؟ نہیں منافقت نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، نہیں یہ منافقت نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے ہیں، اللہ دیکھیں نا جی ناراضگی کے بولنے کے، منافقت کیا ہے؟ منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں سمجھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بندہ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے نا، جھگڑ رہا ہے، اس کے 2 ہی سبب ہیں، تیسرا سبب نہیں ہو سکتا۔ پہلا سبب وہ ذہنی مریض ہے، وہ ذہنی مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ جو ایک ذہنی مریض ہے آپ اس کے ساتھ خود مریض کیوں ہو رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے جو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں، اس کو غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر مسئلہ ہے، دیکھیں نا جی کوئی اگر بول رہا ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، وہ اس لیے آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، آپ کو گالی کر رہے ہیں، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا وہ بیمار ہے، حضرت ایک بندہ خود بیمار ہے، آپ اس کو کیسے؟ منافقت یہ ہوتی ہے کھانا بھی اسی کا اور بکواس بھی اسی کے خلاف کرنی، یہ منافقت ہے۔ منافق لوگ کون تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج زکوٰۃ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں بغض رکھتے تھے۔ کھا بھی اللہ رسول کا رہے تھے اور مخالفت بھی ادھر ہی کر رہے تھے، یہ منافقت ہے نہیں۔ ان کا مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ بیمار بھی نہیں تھے، وہ مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ بیمار بھی نہیں تھے، ان کو صرف ایک ایسے نا اللہ واسطے دا بیر سی حضور نال۔ حضور سے پرامن شخصیت اس کائنات میں مجھے نظر نہیں آئی آپ سے زیادہ۔ اچھا جی، وہ ایک بندے نے سوال کیا اپنے استاد سے، استاد جی یہ بتائیے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو مجھے زندگی بھر یاد رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یار، جا تم 10 سال میرے پاس پڑھا ہے، ساری زندگی میں نے نصیحتیں کی ہیں۔ کہا نہیں پھر بھی کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اس نے کہا بس ایک ہی نصیحت یاد رکھ، ہمیشہ اپنے سے اللہ کو بہتر سمجھنا، اللہ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا۔ میں نے کہا حضور بھلا اللہ سے بھی کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا بیٹا جاؤ تیری مہربانی، اس نصیحت پہ عمل کر۔ رات کو وہی استاد بھیس بدل کے فقیر بن کے آیا اس کے دروازے پہ، اللہ کے نام پہ دو کچھ، اس کے سامنے ایک دال پڑی ہوئی تھی، ایک رات کی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی، ایک طرف اس کے پاس تازہ بھنا ہوا مرغا پڑا ہوا تھا، نان پڑے ہوئے تھے، 2 چیزیں اس کے سامنے پڑیں۔ اپنی بیگم سے کیا کہتا ہے، یہ دال اور روٹی اٹھا کے نا اس فقیر کو دے دو، اور یہ مرغا اور نان میں خود کھا لوں گا۔ کھا لیے، رات گزر گئی۔ صبح جب استاد کے پاس آیا تو کہنے لگا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا نا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اس نے کہا حضور میں نے اللہ کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھا۔ فرمایا بیٹا
تو کم تر کی بات کر رہا ہے، تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ اس کی حضور وہ کیسی؟ کہا اگر تو اب اللہ کو اپنے برابر سمجھتا تو آدھا وہ مرغا ایک نان اللہ کے نام پہ دیتا، آدھا تو رکھ لیتا۔ اگر اپنے سے بہتر اللہ کو سمجھتا، تیرے سے سوال اللہ کے نام پہ کیا گیا تھا، اگر تو بہتر سمجھتا تو وہ تازہ کھانا اٹھا کے اللہ کے نام پہ دیتا، باسی تو کھاتا۔ بیٹا تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ حضور بات اس بالکل سیدھی سادھی ہے، کوئی اس میں جھول جال نہیں۔ حضور نے فرمایا سخی جو ہے وہ جاہل، بخیل عالم سے، عابد سے ساری رات تسبیح پھیری گیا، ساری رات وہ تسبیح پھیر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ساری بھی بات، لیکن ہے بخیل آدمی۔ حضور فرماتے اس سے وہ جاہل بہتر ہے جو سخی ہے۔ عابد، زاہد، بخیل سے جاہل سخی وہ زیادہ بہتر۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا